الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس جو ہمارا چل رہا ہے، جس میں 40 اسباق ہے اور آج کا ہمارا 33واں سبق ہے۔ یہ کورس کو مرتب فرمایا ہے شیخ طریقت پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ صاحب نے، تاکہ لوگ اس سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر سبق میں 5 چیزوں پر بات ہوتی ہے اور آج بھی ویسے ہی ہوگا۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ تو آج کی پہلی چیز ہے قرآن مجید کی آیت۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس وقت حاضر ہوتا ہے شہر یعنی رمضان کے مہینے میں موجود ہے، زندہ ہے، باقی ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس شخص کو چاہیے کہ بعد رمضان کے بعد یعنی سفر اس کا پورا کر کے پھر روزے پورے کر دے۔ اب وہ کتنے دن کا سفر تھا، 1 2 4 دن، تو وہ روزے اگر چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد وہ روزے رکھ کے پورے کرے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار تھا، بھلے پورا رمضان بیمار تھا یا کچھ دن بیمار تھا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ فعدۃ من ایام اخر کے بعد میں پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتے، ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے تنگی نہیں چاہتے، آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ دیکھیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، آپ اس عدت کو جو روزے چھوٹے اس کو آپ پورے کر لیں، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتے، اور آپ اللہ کا تکبیر، آپ کے اللہ کا ذکر کرے، اس طریقے سے کرے جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس دیکھیں بھائی کون، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاں جاؤ بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑا کلاس چل رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو دیکھیں رمضان کے مہینے کے روزے کی فضیلت اللہ رب العزت نے خود بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اور نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی عذر پیش ہے، جان کا خطرہ ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، تو پھر بعد میں روزے رکھ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات حدیث مبارکہ ہماری ہے نا، دوسرا جز ہے روزہ و قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزہ اور قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 میں یہ حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے بندے کی سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہتا ہے، اے ربی، اے میرے پیارے پروردگار، اے اللہ، انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، تو اللہ رب العزت کے آگے روزہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس کو دن کے وقت، اس بندے کو، تیرے بندے کو، جب یہ روزہ تھا میں نے دن کے وقت اس کو
کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا تھا، تو اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ آگے پھر قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔ پھر قرآن کہتا ہے اے اللہ میں نے اسے دن کے وقت، میں نے اسے رات کے وقت روکے رکھا تھا، کس چیز سے؟ کہ تلاوت کرتا تھا، کہ رات کو سوتا نہیں تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کو تو میرے وجہ سے شفاعت عطا فرما۔ تو اس طریقے سے پہلے روزہ کہتا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ عمل جب کرے گے تو یہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے عقیدہ، خروج یاجوج ماجوج کا عقیدہ۔ یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اور یہ ایک علامت کبریٰ، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پھر میں دہرا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کا ظہور ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال جہاں قید ہے وہاں سے نکلے گا۔ تیسری بڑی علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نازل ہوگے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا، یہ بھی ایک جگہ سے نکلیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دجال کا خاتمہ کرنے کے کچھ عرصے بعد، کچھ سال بعد، ٹھیک ہے، امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں ہی رکو ذرا، بیت المقدس میں ان کا مدفون کر دیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظامات جو ہے، کیونکہ امام مہدی اس وقت خلیفہ ہو گئے ہے نا، تو وہی ساری اسلامی سلطنت کو سنبھال رہے ہوگے۔ اب جب امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو وہ سارا جو نظام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور زمانہ نہایت سکون پرسکون راحت سے گزر رہا ہوگا۔ یکایک کیا ہوگا؟ یکایک یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت جہاں انہیں قید کر رکھے ہے، جہاں ایک دیوار کے پیچھے جو سورہ کہف میں آتا ہے، وہاں سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کریں گے، آواز آئے گی اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں یاجوج ماجوج کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ایسی قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اللہ کا حکم پہلے ہی ماننا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو، جو اس وقت ان کے ماننے والے ہیں، سارے لوگوں کو لے کر کوہ طور کے پاس چلے جائیں گے۔ دیکھیں ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ذوالقرنین سورہ کہف میں جو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں اور آج بھی جمعہ کا دن ہی ہے الحمدللہ، تو وہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک۔ تو وہاں پر تفصیل سے اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ مضبوط یہی ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا ہی ہے کہ وہ قوم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ذوالقرنین کے جس وقت تھے، جو دنیا کا پورا سفر کر رہے تھے، وہاں پر ایک قوم تھی، ایک قوم نے انہیں ذوالقرنین سے عرض کیا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو ہمیں دن بھر رات پریشان کرتی ہے۔ تو ذوالقرنین نے ان کو کہا تھا کہ بھائی ایک آپ آگ لگانا ہے، پھر اس میں تانبا ڈالنا ہے، یہ سارا تفصیلی واقعہ وہاں پر ہے۔ اب وہ وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، وہ دیوار کو وہ فلانگ کر اس پار نہیں آ سکتے تھے جہاں یہ قوم رہتی تھی، تو ان کی فصل برباد نہیں کر سکتی، کھانا پینا جو بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی انہیں۔ تو وہ قوم جو یاجوج ماجوج کی ہے، وہ قوم کو قیامت کے قریب میں اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے۔ کس طرح کہ وہ دیوار ٹوٹ جائیں گی، اس کے بارے میں آتا ہے
روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ دیوار کو روز چاٹتے ہیں، اس میں سوراخ ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس کرے، ابھی اس کو کل کر دیں گے ہم، باقی جو کام ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آٹومیٹک اپنا آپ وہ دیوار پھر سے بھر جاتی ہے، وہ جو سوراخ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سوراخ پھر سے بھر جاتے ہیں. اب پھر جب اگلے دن آتے ہیں پھر وہ اسی سلسلہ سے سالوں سے اسی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا جب وہ کہیں گے انشاءاللہ، قیامت کے قریب میں وہ کہیں گے اب یہ اتنا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے. تو جب آتے ہیں کل دوسرے دن وہ حصہ بھی ختم کر دیں گے، تو وہ دیوار وہ توڑ جائیں گے، توڑ کے پھر سیدھا پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اس طرح پھیل جائیں گے جیسے ٹڈیاں پھیلتی ہیں، ان کے دل چھوٹے ہوں گے، وہ کسی پر رحم نہیں کریں گے، جتنا جو کچھ مل رہا ہے، فصل ہے، پانی ہے، سارا کچھ برباد کر دیں گے، سارا پانی پی جائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کے لیے دشوار ہو گئے ہو. تو اب اس قوم کو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نے کوئی طور پر بھیجا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، یا اللہ تو ان پر آسمانی وبا بھیج، طاعون کی بیماری بھیج، تاکہ یہ قوم ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان پر آسمانی عذاب نازل فرمائیں گے، ایک طاعون کی بیماری بھیج دیں گے جس کی وجہ سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اب جب یہ مردے ہو کے پڑے رہے زمین پر، تو اللہ رب العزت کچھ پرندے بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندے ہوگے جو انہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور بعضوں کو اٹھا کر وہ پرندے سمندر میں پھینک دیں گے، اور باقی جو بچ جائیں گے تو اللہ رب العزت ایسی بارش نازل فرمائیں گے جس کی وجہ سے وہ ساری جو زمین گندی ہو چکی ہے ان کے خون سے، ان کی گوشت سے اور ان کی بدبو سے، وہ ساری پاک ہو جائیں گی. اب دیکھیں یہاں پر ایک میت ہوتی ہے تو اس کو جلدی سے جلدی دفنایا جاتا ہے، عام طور پر سب کو پتہ ہے یہ کیوں، کیونکہ اس کے اگر اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ گرمی اگر ہو تو بہت جلدی پھٹ بھی جائیں گے، ہوا بھر جاتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ بدبو پھیلتی ہے. تو یہ سارے یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی قوم ہے تو کتنی دشواری ہوگی سوچے. تو اللہ رب العزت بارش کے ذریعے اپنی رحمت نازل فرما کر پوری زمین کو پاک صاف کر دیں گے. اس کے بعد میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال کا وقت قریب ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیں گے کہ وہ جو قوم ہے، اسلامی قوم ہوگی مسلمانوں کی، اس کی قیادت کریں گے. تو وہ کہاں کا ہوگا، وہ کوہتانی ہوگا، وہ شخص کوہتانی ہوگا، اس کا نام ہوگا جہاں اس کا نام ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ عدل انصاف، بہت اچھا عدل کرے گا، انصاف کرے گا، لیکن اسی کی حکومت میں کیا ہوگا، شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو وہیں سے ساری برائی پھر شروع ہو جائیں گی. جب عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے دنیا میں 40 سے 45 سال رہیں گے وہ، اور ساری اسلامک حکومت قائم رہیں گی. اس کے بعد جب خلیفہ آئیں گے، خلیفہ بھی عدل انصاف کریں گے، ان کے بعد ان کے ہوتے ہوئے ہی شر اور فساد چالو ہوگا. پھر ان کے کئی بات جو ہم روایت میں سنتے ہیں نا، جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تب تک دنیا باقی رہے گی. تو اللہ دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے. آگے چوتھی چیز دیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل و احکام. زکوٰۃ کے بارے ہم نے پڑھے، میں کچھ چیز بتاؤں. جیسے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں کہ بندہ جو مال، اپنے مال دولت ہوتی ہے صاحب نصاب کے پاس، وہ مال میں سے جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مالیت میں کا 40واں حصہ. انگلش میں بتاؤں تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو وہ مال جو ہے گندگی ہوتی ہے. اور کل میں نے بتایا تھا زکوٰۃ کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے. اور اسی طریقے سے جو اہل بیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، 5 شخص ہیں، 5 بزرگ ہیں، ان کے اہل کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج دیکھیں کہ زکوٰۃ کی نیت کرنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے نا. تو زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ آج یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، آج یہ روزے کا مسئلہ ہے. دیکھیں روزے کے بارے میں جیسے کہ قرآن کی آیت کا شروع کیے تھے روزے کا، تو روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، روزے جب رکھتے ہیں تو روزہ ہم رکھے ہیں تو کھانے پینے سے رکے ہونا، یہ ایک پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، شہوت. اگر بندہ شادی شدہ ہے تو ہم بستری نہ کریں. ٹھیک ہے. اور بندہ اگر
शादीशुदा नहीं है तो वो दूसरा तरीका इख्तियार ना करे, हम बस तरीका, ठीक है, इससे रुके रहना है, इसे शहवत कहते हैं। तो शहवत से रुके रहना और खाने पीने से रुके रहने का नाम रोजा है। अब रोजे भी कई है जिसमें उसके कई नाम आते हैं, एक होता है फर्ज रोजा, एक होता है सुन्नत रोजा, एक होता है मुस्तहब रोजा, एक है हराम रोजा, ठीक है ना। तो अब फर्ज रोजा क्या है कि देखिए रमजान के महीने के जो 30 रोजे होते हैं वो रोजे हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज होते हैं जो बालिग होते हैं, ठीक है ना। तो हर मुसलमान बालिग पर ये रोजे फर्ज है। आकिल भी होना चाहिए, किस तरीके से वो बंदा अक्लमंद, अगर बंदा मजनून है, पागल है, तो उस पर रोजे फर्ज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात वाजिब रोजा। अब वाजिब फर्ज से कम दर्जा होता है, ठीक है ना, फर्ज नहीं होता है लेकिन उससे दर्जे में थोड़ा सा कम होता है। वो रोजा कौन सा है? तो नजर का रोजा। किसी शख्स ने मन्नत मांग ली कि या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए, मैं आपके नाम से ये 2 रोजे 4 रोजे जैसे भी है हफ्ते हफ्ते के रोजे की नजर मानते हैं, एक रोजा, तो वो नजर के रोजे के उसका अदा करना जरूरी है। और दूसरा होता है कफारा का रोजा। कफारा क्या होता है? जो रमजान के महीने में कोई गलती हो गई, जैसे खाना पीना जानबूझ के खा लिया तो रोजा जानबूझ के तोड़ा है ना, और बीवी से हम बिस्तरी जानबूझ के कर ली तो कफारा देना पड़ेगा, तो कफारा का रोजा भी वाजिब है, ठीक है। अब नफल रोजे शुरू करने के बाद उसकी तकमील वाजिब है। अब नफल रोजा है, कैसे नफल रोजा है कि बंदे ने एक ऐसी रोजा रखने की नियत कर ली है, अब उसने सहरी कर ली, नियत कर ली है, तो अब उसने जब शुरू किया है तो फिर वो रोजा भी उस पर वाजिब हो जाता है, ठीक है। रोजा शुरू कर लिया है तो वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से नफिल नमाज भी आती है। नफिल नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ना शुरू कर दिया, नियत बांध के खड़ा हो गया, रुकू कर लिया है, रुकू करने जा रहा है, वो फर्ज यानी वाजिब हो जाती है, उसको अदा करना जरूरी है। अगर वो अदा नहीं किया, एक रकात पढ़ के तोड़ दिया है, तो उसको उसकी कजा करनी है। तो रोजे की भी इसी तरीके से कजा करनी होगी। तीसरी चीज आती है मसनून रोजा। मसनून यानी सुन्नत, सुन्नत से साबित जो है वो रोजे के बारे में आता है। देखिए वो रोजा क्या है? यौम आशूरा का रोजा, मुहर्रम 10 मुहर्रम का रोजा। 10 मुहर्रम का रोजा सुन्नत है, और इसके साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आए तो वहां पर आपने देखा, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ ये, कि यहूद लोग रोजा रखते थे, तो उनसे पूछा गया कि आप लोग यौम आशूरा का रोजा क्यों रखते हैं? तो बताया गया कि 10 मुहर्रम को यानी ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत ये लोग रोजा रखते हैं कि फिरौन से वो लोग को आज़ादी मिल गई थी ना, तो इस निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब है, क्योंकि हम हर नबी पर ईमान लाते हैं, और ये यहूद व नसारा जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे, जो आखिरी नबी है ना, तो हम उनसे ज्यादा करीब है। हम चारों किताब पर ईमान लाते हैं, दीगर जो कि ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल जो है, तो हम सब पर ईमान लाते हैं, इसलिए हम ज्यादा करीब हैं उनके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि देखे यहूद 10 को रोजा रखते हैं तो हमको उनकी मुखालफत करनी है। किस तरीके से? हम वो 1 रोजा रखते हैं, हम 2 रोजा रखेंगे, वो 10 का तो रखना ही रखना है, जरूरी है। अब इसके साथ 9 रखेंगे या 11 रखेंगे, तो ये 2 रोजे रखने हैं। आपने फरमाया था अगर मैं अगले साल आने वाले साल जिंदा रहूं तो मैं ये 2 रोजे रखूंगा। तो हमको भी, उम्मत को भी चाहिए कि 2 रोजे रखे, ठीक है। हर चीज में उनकी है ना, यहूद व नसारा की मुखालफत करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे कि वो लेफ्ट हैंड से खा रहे, देखिए हम मुखालफत दीन से कर रहे, राइट हैंड से खाते, सीधे हाथ से खाते, और देखिए काफी चीजें होती है। तो जहां जहां लगता है कि ऐसा कर रहे तो हम शरीयत के मुताबिक उनकी मुखालफत करेंगे। चौथी चीज आती है मुस्तहब रोजा। मुस्तहब रोजा कौन सा है कि हर महीने के 3 दिन कौन से हैं, जिसे अय्याम 20 कहते हैं, चांद की 13, 14, 15, चांद की उर्दू या अरबी कैलेंडर जो तारीख के हिसाब से चांद की 13, 14, 15 के रोजे रखना, ये क्या है? मुस्तहब है। और शवाल के 6 रोजे, शवाल जो रमजान ईद के बाद 6 रोजे होते हैं, वो 6 रोजे रखना भी क्या है? मुस्तहब है। हफ्ता इतवार और जुमेरात, ये 3 रोजे, ये भी रखना मुस्तहब है। और इसके साथ आते हैं जिल हिज्जा का रोजे। कौन सा है ये? 9 जिल हिज्जा का रोजा। अब
بعض لوگ جو ہے کہ شروع سے ہی کرتے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رکھنا، یہ بھی مستحب ہے، اور 9 ذی الحجہ کا بھی اگر رکھے تو یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے حرام روزے۔ حرام روزے کیا ہے؟ یکم شوال، پہلی شوال کا روزہ، یعنی رمضان عید جسے ہم کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ آتا ہے جو بقرہ عید، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 روزے رکھنا حرام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھائی روزہ تو ایک عبادت ہے، آپ اس کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو بات کو اچھی طرح سمجھے کہ دیکھیں روزہ رکھنا کیا ہے اور روزہ نہیں رکھنا کیا ہے۔ کہ روزہ رکھنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے نا۔ اب جب 30 دن بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام مل رہا ہے، گفٹ مل رہا ہے، کس حساب سے کہ خوشی کا دن ہے۔ اب اس دن اللہ رب العزت خود میزبان ہیں اور ضیافت کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس دن کھائے پیے۔ روزہ رکھیں گے تو یہ عمل کیا ہو گیا؟ خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے والے نے دعوت دی ہے اور ہم بولتے نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا، دعوت آپ کی نہیں قبول کروں گا، تو پھر کتنا خراب لگے گا اس مہمان کو، ہے نا، اس میزبان کو۔ تو میزبان یہاں اس دن اللہ بنے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی ہو جائیں گی، اس لیے وہ روزہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے، اس دن کھانے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ 5 روزے شریعت مطہرہ میں 5 روزے رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دن کبھی بھی کوئی بھی مہینہ ہو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بات ایک یہ دیکھے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بندہ بھول سے کھانا پینا کھا لے، ٹھیک ہے نا، بھول سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب بھول سے اس نے ہم بستری کر لیا، ایک دم سے اٹھ گیا اور ہم بستری کا عمل کر دیا ہے، تو یاد ہی نہیں ہے، نہ میاں کو یاد ہے نہ بیوی کو یاد ہے، تو یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹا اس سے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں بندہ سویا ہوتا ہے، اس کو احتلام ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے اگر وہ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کفارہ کے کئی سارے مرحلے ہیں، کفارہ کس طریقے سے دینا ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے پیچھے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر اگر کھا پی لیا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور جان بوجھ کر ہم بستری کر لیا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ دینا کیا ہے دیکھ لیے اچھے طریقے سے، بہت غور سے سمجھ فرمائے۔ پہلی بات تو ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اب غلاموں کا دور تو باقی نہیں ہے، تو ہم آزاد کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ آپشن ختم، کیونکہ قرآن مجید میں ہے یہ سارا تذکرہ۔ نمبر 2 ہے کہ غلام آزاد نہ کر سکنے کی صورت میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یعنی 60 روزے رکھنا ہے مسلسل۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو واپس سے پھر سے پہلے روزے کی گنتی کر کے 60 روزے رکھنا ہے، جان بوجھ کے کھانے کی یا جان بوجھ کے ہم بستری کرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اگر قمری جو عربی اردو ہم کہتے ہیں تاریخ ہے نا، کیلنڈر میں ایک مہینہ 30 کا ہے، ایک مہینہ 29 کا ہے، تو 59 روزے ہوتے ہیں، تو یہ پورے رکھنا ہے۔ اگر پورے نہیں ہوئے پھر واپس سے شروع کر دے، یہ چیز آئیں گی اس کے اوپر لازم۔ تیسری چیز دیکھیں کہ اگر دیندار اور مستند سرٹیفائیڈ ہے، دیندار ہے، جیسے عالم ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر ہے، مستند ہے، اور وہ ڈاکٹر اگر آپ کو رخصت دے رہا ہے بھائی کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ یعنی زیادہ مریض ہو سکتے ہیں یا آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کی جائے گی؟ یا تو پھر وہ اگر دیندار ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص ہے جس کو خود کو ہی پتا ہوتا ہے اپنے فزیکل لائف کے بارے میں کہ اگر میں کھانا نہ کھاؤں، لگاتار مسلسل روزے رکھ دوں تو طبیعت بگڑ جائیں گی، ہے نا، تو جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہے، جان بچانا فرض ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ تو غلطی تو کر دی، تو اب اس کی سزا دینے کے لیے اللہ نے اور بھی تیسری چیز رخصت دی ہے، کیا ہے وہ؟ کہ دیکھیں آپ کو پھر چاہیے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ آپ کھانا کیسا کھلائے؟ کہ آپ یہی ہے کہ 60 مسکین کو الگ الگ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایسا بھی کر سکتے ایک ہی مسکین کو 60 دن کھانا کھلا سکتے ہیں، یا تو ایک ٹائم کا کھانا دے کے
120 टाइम खाना खिलाना, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर खाना नहीं खिला पाने की सूरत में हम यहाँ किसको खाना खिलाए, यहाँ मतलब जो ऐसी जगह कोई रहते तो ऐसा करे कि कुछ कपड़े ले ले, जो गरीब मिस्किन होते हैं उनको दे दे, पैसे दे दे, जूते दे दे मदारिस में, ठीक है ना, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दे दे, उतनी रकम दे दे। तो खाना भी ऐसा खिलाना है जो औसत दर्जे का, दरमियानी दर्जे का, ये नहीं कि एकदम रद्दी थर्ड क्लास है, सस्ता वाला खाना है, नहीं, जो हम खाते हैं वैसी दे दे, औसत दर्जे का दे दे, वो बेहतर होता है, ठीक है। आगे देखें कि जब ये सब हम कर लेंगे तो कफारा अदा हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि रमजान के महीने में ये चीजों से बच जाएंगे तो कफारे की नौबत ही नहीं आएंगी। जब नौबत नहीं आएंगी तो इतनी मशाकिल जो मुश्किलें हैं उससे बचे रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से रोजे रखने का बताया गया है कि खाने पीने से रुकना है और शहवत से रुकना है, जब हम रमजान के महीने के पूरे रोजे रख लेते हैं तो देखिए ये हमारे लिए पूरे साल की एक ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से हमको चाहिए कि हमारे बाकी 11 महीने का भी निजाम बनाए रखे। जिस तरीके से हम रमजान में सहरी करते हैं ना, तो उस तरीके से हम उठे, तहज्जुद पढ़े, फज्र की 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कलामुल्लाह किताबुल्लाह, तो उसकी तिलावत जिस तरीके से हम रमजान की रातों में करते, दिन में करते, उसे हमारी 11 महीनों की जो बाकी रहते साल के, वो हमारी जिंदगी में पाबंद कर ले उसको, अपने अपने आप को उस चीज के लिए, तो हमारी जिंदगी जो 1 साल की है वो रूटीन बहुत अच्छी बन जाएंगी। बंदा कितना भी बिगड़ा हुआ होता है वो रमजान के महीने में अल्लाह की तरफ रुजू करता है। शैतान कैद होते हैं ना, तो शैतान को कैद किया जाता है, बस नफ्स एक खुली होती है। बाज लोग सवाल करते हैं यहाँ पर कि भाई रमजान में शैतान को तो कैद होता है तो फिर गुनाह क्यों होते हैं ये। तो देखिए शैतान कैद है लेकिन नफ्स खुली हुई है। अब नफ्स, इसीलिए कुरान में एक सूरतुल फज्र में आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। नफ्स की भी कई सारी किस्में हैं, मैं एक नफ्स के बारे में बताऊं, नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाह से दुआ करे आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अल्लाह हमारी नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे। जब नफ्स हमारी नफ्स मुतमइन्ना बन जाएंगी तो गुनाहों से बच जाएंगे। जिस तरीके से रमजान के महीने में बंदा नेकी करने वाला होता है, उस तरीके से हम साल के 11 महीने भी नेकी करने वाले बन जाएंगे। जब एक साल हमारा इस तरीके से हो गया है तो सारा साल, सारी जिंदगी हमारी इस तरीके से बन जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक आफियत के साथ अता फरमाए। पांचवी चीज देखें, बेचैनी के वक्त की दुआ जो हमारी मसनून दुआ में आती है। तो सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 213 में ये हदीस मनकूल है जिसमें ये दुआ आई है। आप भी मेरे साथ एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ही मेरा रब है, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अगर बंदे को बेचैनी होती है, बाज औकात में यहाँ बताऊं खवातीन को होता है, अक्सर बेचैनी अक्सर होती है खवातीन को, तो उनको ये दुआ सिखाए, बड़ी आसान है। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नत व शरीयत के मुताबिक गुजारने वाली बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मांगे और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।